بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد حمدا للہ علی نوالہ یعنی حمدا عظیما حمدا کاملا للہ علی نوالہ ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے علی نوالہ اس کے تمام تر احسانات، اس کے تمام تر فضل پہ، احسان پہ، کرم پہ۔ والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ، اور صلاۃ درود ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستود صفات پہ۔ فإن اصول الشرع ثلاثہ، ہر ایک کا اپنا طرز، اپنا طریق ہے خطبے میں۔ فإن اصول الشرع ثلاثہ، چونکہ ان کا طریق اختصار کا ہے تو اس لیے خطبہ بھی اور وہ جو تمہید ہے، تحمید ہے، تسلیہ ہے، وہ بھی اس طرح اختصار کے جامع الفاظ۔ بعض کتب کا مزاج اختصار کا اور بعض کتب کا مزاج تفصیل۔ عمومی طور پر اس زمانے میں اس طرح اصول اور ضوابط کی کتب کو مختصر کر کے اور جامع کر کے لکھا جاتا تھا تاکہ یاد کرنے میں آسانی۔ زمانہ تھا خیر کا، برکت کا، شرافت کا، ذہانت کا، فطانت کا، اور مشاغل دنیاویہ اتنے زیادہ نہیں تھے، تو اس لیے لوگوں کے پاس فرصت ہوتی تھی، وقت ہوتا تھا، اور وقت بھی اہلیان ایمان کا سارا وہ انہی امور کے لیے ہوتا، شرعیات کے لیے ہوتا۔ الگ الگ اس طرح طریقے تعلیم تقسیم نہیں ہوا تھا، تو اس لیے حضرات مصنفین کوشش کرتے تھے کسی بھی فن کو اور کسی بھی علم کو وہ جامع ترین قسم کی عبارت میں سمو لیں۔ اپنے طور پہ وہ بیانات، تفصیلات اور سوالات جوابات اور قیل و قال کے ایک بحر کو، دریا کو، کوزے میں سمونے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی طریق رہا ہے۔ کافیہ، شافیہ ہے اور مسامی ہے، مسلم الثبوت ہے، اس طریقے سے معنی ہے، تمام کے متون دیکھو۔ یہ متون ایسے ہی سراجی کا متن، تمام یہ متون اس وقت طالب علم یاد کرتے تھے۔ متون یاد کر لیے اور متون کے ساتھ ساتھ تفاصیل وہ تو بہرحال پڑھتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے۔ تو یوں گویا کہ اصول اور ضوابط کو وہ ازبر کر لیتے تھے اور باقی تفصیلات وہ دیگر حفظ کے اور سمجھ اور فہم کے خانوں میں محفوظ کر لیتے اور زبانی ازبر متون کو کر لیتے تھے، اور باقی لوح یادداشت پہ وہ ساری کی ساری ذیلیات اور تفصیلات بھی محفوظ کر لیتے۔ یہ اس زمانے میں دستور تھا، تو اس لیے ان حضرات نے یہ کتب ایسی لکھی ہے، چاہے کافیہ ہو اور یا شافیہ ہو اور یا اس طرح یہ حسامی ہے اور یا تہذیب ہے، تمام متون ہر فن میں، فقہ میں جیسے کنز الدقائق ہے، تو تمام فنون کو اس طریقے سے جامع بنایا جائے۔ اور طلبہ ذوقی ہوتے تھے، شوقی ہوتے تھے، اور کوئی شغل نہیں ہوتا تھا، اتنی فضول قسم کے اشواق آئے نہیں تھے، تو اس لیے ان کی ساری توجہ ان امور پہ ہوتی تھی۔ نہ اس زمانے میں ریڈیو، نہ اس زمانے میں ٹی وی، اور اس طریقے سے معاشرت کی ٹی وی، یہ بیماری بھی نہیں تھی، پھر اس سے آگے اب تو سونے پہ سو آگے یا آفت پہ آفت ہے، یا فتنے پہ فتنہ ہے۔ تو اب تو ہر ایک کی جیب میں دنیا بھر کا فتنہ، کیا چاہیے اس کو جب چاہے فتنے میں غرق ہو، لیکن نکلنا فتنے سے یہ بہت مشکل ہے۔ غرق ہونا بہت آسان ہو گیا، تباہ ہونا بہت آسان ہو گیا، لیکن نکلنا اور بچانا خود کو
نہ اس کے لیے کوئی زیادہ تدبیر ہے، نہ فکر ہے، اور نہ وہ آسان، اتنی مشکل بھی، اور جتنا مشکل ہے اس کے لیے کوئی فکر نہیں، کوئی سوچ نہیں۔ جو سمجھدار ہیں اور بڑے ہیں ان کو نہیں، تو بچے تو ہوتے ہی کم عقل ہیں۔ ذمہ داروں کو نہیں، عام طور پہ جو گھر کے بڑے ہیں، والدین ہیں، ان میں سے کتنوں کو یہ فکر ہے، وہ خود اپنی عیاشیوں میں مگن ہیں، تو بچوں کو کیا بچائیں گے؟ تو اس لیے سب تباہی کے ریلے میں جا رہے ہیں۔ یہ زمانہ تھا اس وقت تعمیر کا، تو اس لیے یہ متون یہ حضرات یاد کرتے تھے، تو مختصر کیا ہے بہت انہوں نے یہاں اضافہ، اور اگر شرح ساتھ نہ ہو تو شاید حسامی اور حسامی کا قیاس تو آگے پھر کوئی سمجھ ہی نہ سکے، اگر شرح ساتھ نہ ہو کہ کیا منتر بنایا انہوں نے، بالکل ہی منتر ہے۔ تو اس لیے پھر یہ سوچا گیا کہ جناب اس کے قیاس کی جگہ پہ بہت زور لگا لگا کے شرح کر کر کے استاد پڑھا بھی دے تو اس کے بعد طلبہ میں 100 میں سے 5 سمجھتے ہیں، باقی نہیں سمجھتے۔ تو پھر یہ ایک متن فیصلہ ہوا کہ اب قیاس اسامی کی جگہ پہ قیاس نور انوار کا پڑھایا جائے۔ اب بعد میں وفاق والے نے یہ فیصلہ کیا، تو شروع میں 2-4 سال ہم نے قیاس پڑھایا، پھر اس کے بعد جب یہ فیصلہ ہوا تو اب پچھلے سال پھر قیاس اس کا نہیں ہوا، قیاس نور انوار کا ہوا، ذرا آسانی ہوئی۔ اس میں کی جتنی باتیں ہیں قیاس کی وہ ساری موجود ہیں سامنے شرح میں، اور اس میں وہ ساری باتیں موجود نہیں ہوتی۔ ایک بات کتاب میں اور 10 باتیں باہر سے جوڑ جوڑ کے پھر عبادت کھولنا پڑتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے تو ذہن میں بات ہوتی ہے، لیکن ہفتہ بعد 6 دن بعد پھر غائب ہو جائے طلبہ سے، پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا منتر ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس لیے فیصلہ یہی ہے کہ آگے پھر جب قیاس تک پہنچتے ہیں تو قیاس نور انوار کا ہو جاتا ہے، کیونکہ ویسے بھی نور انوار کا قیاس چھوڑا جاتا ہے رابع میں۔ تو توجہ سے دیکھو، بہرحال اس میں بہت ساری باتیں خارج کی اور تھوڑی باتیں متن کی۔ فَإِنَّ أُصُولَ الشَّرْعِ ثَلَاثَةٌ الکتاب والسنہ وإجماع الامہ۔ کہتے ہیں اصول شرع جو ہے وہ 3 ہیں، عام طور پہ آپ نے پڑھے 4 ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ گویا کہ اس لحاظ سے برہم ہے ان لوگوں پہ جو منکرین قیاس، جو منکرین قیاس ہوتے ہیں یا غیر مقلد کہلاتے ہیں یا غیر مجلد کہلاتے ہیں، تو ان کو جلانے کے لیے بالخصوص کہتے ہیں، اور اصل راوی جو ہے وہ محترم قیاس صاحب، اس طرح ان کے جلاپے میں ذرا اضافہ کر دیا، اس لیے کہ ان بہت چڑ ہوتی ہے اور وہ چڑ شیطانی چڑ ہے۔ تو سب حضرات فرماتے ہیں اصول 4 ہیں، یہ فرماتے ہیں نہیں، اولاً اصول 3 ہیں، کتاب سننا اجماع امہ، اور یہ بھی اللہ کا خاص احسان ہے، اس امت سابقہ امتوں میں اس طرح اجماع امہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں اور زیادہ اہتمام کے ساتھ والاصل الراوی القیاس المستنبط من هذه الاصول۔ یہ کیوں کیا انہوں نے؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ قیاس کو اور زیادہ نمایاں کرنے کی، وہ تو ضمنی بات ہے، منکرین نے قیاس پہ مرچی چھڑکنے کے لیے، یہ تم باہر کوئی پوچھے تو یہی جواب دو گے، وہ تو ضمنی بات ہے۔ اصل قیاس کے اہتمام کو واضح کرے، قیاس ضرورت کو اور شان کو نمایاں کرنے کے لیے، والاصل الراوی القیاس، اور مستقل طور پہ فرمایا چوتھا جو اس کے لیے اصول اور ضابطہ ہے اور بڑی اہم اصلیت والی شے ہے وہ قیاس، وہ جو مستنبط ان اصول سے ہو اور وہ مستنبط استنباط کرنے والے اس کے اہل ہوں، اس کے اہل ہوں۔ یہ نہیں کہ غیر مجلد ہر ٹاپو کہے کہ نہیں میں خود اہل ہوں، ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کریں، شافعی کیوں کریں؟ حدیث دیکھیں گے اور حدیث دیکھے پر قیاس کی ضرورت پڑتی ہے تو ہر ایک ٹاپو جو خود اپنا اپنا قیاس کرے، یہ عجیب بات۔ ہر ایک کو قیاس کی صلاحیت کہاں سے ملی اور کہاں سے اہلیت ملی؟ خاص عباد ہوتے ہیں اللہ کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا دین کی خدمت کے لیے،
ہر بندہ کیسے استدلال کر سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں جب ضرورت پڑے گی تو پھر ہم میں سے ہر ایک استدلال کر سکتا اور کسی امام کی تقلید کی ضرورت نہیں، اس لیے گمراہ ہوتے ہیں، بہت سارے غلط فتوے اور فیصلے دیتے اور بہت ساری فاسد نمازیں پڑھ لیتے ہیں، پڑھا لیتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نمایاں فرما دی الاصل الرابع القیاس، لیکن المستنبت مستنبتین موجود ہو، مستنبتین ائمہ نے اس کا استنباط کیا، استنباط کا لغوی معنی پڑھ سے کیا ہو، وہ حفر البیر لطلب الماء العذب، استنباط کا کیا معنی ہے؟ حفر البیر، کنواں کھودنا، زمین کھودنا، لطلب الماء العذب، ماء شیرین، آب شیرین کی تلاش میں، میٹھا پانی تلاش کرنے کے لیے زمین کھودنا۔ مستنبتین یوں ہوتے تھے اور وہ استنباط کرتے تھے۔ لعلمہ الذین یستنبطونہ منہ، اللہ خود فرماتے ہیں اہل استنباط جان سکتے ہیں۔ کون جان سکتے ہیں؟ اہل استنباط، ہر ایک نہیں۔ تو اہل استنباط نے قیاس کیا ہو، وہ قیاس معتبر ہوگا، اور کسی جاہل کا اپنی مرضی کا قیاس وہ معتبر نہیں ہوگا۔ والاصل الرابع القیاس، ایک قیاس ہے یاد رکھو، اور ایک بدعت ہے۔ کیا ہے؟ افراط و تفریط میں لوگ بہہ گئے، دو فرقے، ایک افراط میں ڈھلک گیا اور دوسرا تفریط میں بہہ گیا، سمجھتے ہو؟ وخیر الامور اوساطها، افراط والے وہ کون ہیں؟ بدعتی ہیں، وہ بہت نرم پڑ گئے، ڈھیلے پڑ گئے، افراط، تو اس لیے وہ بھی اس طرح تباہ ہو گئے، بدعات میں غرقاب ہو گئے۔ یہ تفریط والے ہیں، غیر مجلد، منکرین قیاس۔ منکرین قیاس جو ہیں وہ تفریط میں ہیں اور وہ بدتمیزی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں ائمہ حضرات، عوام کو سکھاتے ہیں تم کوئی فلاں امام کے کھنڈر میں رہتے ہو، کوئی اس کے مقروض ہو، اس کی فقہ پہ چلو گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بدتمیزی سکھاتے، کیوں گمراہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرے ہیں تو وہ قیاس کا نام لے کر بہت ساری بدعات ایجاد کرتے ہیں، وہ بھی اس طرح گمراہی میں، وہ افراط ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور افراط اور تفریط دونوں کو منع کیا گیا ہے۔ اسلام سے قبل دونوں افراط تفریط والوں کے طریق سے پناہ منگوائی گئی ہے۔ کہاں پہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہ یہ تفریط والے، ضالین افراط والے، مغضوب علیہ یہودی، ضالین افراط والے عیسائی۔ یہ پڑھا ہے یا نہیں؟ تفسیر شریف میں پڑھا ہے یا بھی پڑھ رہے ہو؟ فاتحہ میں سے نکل گئے؟ بہرحال یہ ہر موقع پہ، ہر تفسیر میں اور ہر بحث میں یہ آتی ہے۔ تو افراط تفریط دونوں میں مبتلا تباہال لوگوں کی تباہالی سے پناہ مانگی گئی ہے۔ منعم علیہ وہ ہوں گے جو طریق اعتدال پہ ہوں گے، صراط سوی پہ ہوں گے، صراط مستقیم پہ ہوں گے، وہ ہوں گے نجات یافتہ، وہ منعم علیہم ہوئے، جو بچتے رہے افراط سے بھی اور تفریط سے بھی۔ وہ صریح کفر میں گئے تو اللہ کے ہاں سے صریح پھٹکار اور دھتکار کے باقاعدہ وہ اس طریقے سے گویا کہ لائق ٹھہرے۔ یہ لوگ ہیں صریح تو کفر میں نہیں گئے، اور صریح جو ہے وہ ظالم یا مغضوب علیہم نہیں کہلائیں گے، لیکن ان کے پرتو ان میں پایا جا رہا ہے، ایک رنگ پایا جا رہا ہے، اور بہرحال مشابہت پائی جا رہی، اور مشابہت بھی بہت بری ہے اور مضر ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بات سمجھتے ہو؟ یہ وہ اعتدال والی بات۔
مشابہت پائی جا رہی ہے. اب مشابہت کسی میں وہ 10% ہے، کسی میں 5% ہے، کسی میں 20% ہے، کسی میں 50% تک ہوگی. وہ ہر ایک کا پھر اپنا باطن ہے، اپنی نیت ہے، اور اپنا ذہن ہے، اور اپنا باطن کس طریقے سے. وہ بعض بہت بد باطن ہوتے ہیں فطری طور پہ، تو اس لیے وہ بہت برائیاں کرتے ہیں، بہت کیچڑ اچھالتے ہیں، اتنی ہی وہ تباہال بد باطن کم وقت ہوتے ہیں. اور بعض ذرا شریف النفس ہوتے ہیں تو اختلاف کی حد تک رہتے ہیں، آگے ذاتیات پہ نہیں جاتے، تعصب اور عناد پہ نہیں جاتے. وہ کم مشابہ 5% 10% مشابہ ہوں. بہرحال یہ دونوں طریق ہیں فرمایا افراط اور تفرید کے جو مہلک ثابت ہوئے. یہ لوگ بالکل انکاری ہو گئے، تفرید میں گئے. بے ادبی گستاخی، یہی بے ادبی گستاخی کون کرتے تھے؟ اس زمانے کے یہود کرتے تھے، انبیاء اور رسول. اور دوسرے فرمایا وہ ضالین ہو گئے، وہ افراط میں گئے، ڈھیلے اور نرم پڑ گئے بہت زیادہ. تو خدائی میں بہت ساروں کو شامل کر دی، مشکل کشاؤں میں بہت ساروں کو شامل کر دیے. تو اس لیے پھر یہ سارے کے سارے افراد میں کوئی کہتا ہے یا غوث اور کوئی کہتا ہے یا علی. پھر اس لیے کہتے دوسرے کو بھائی بھائی. قارورہ ملتا ہے کون ہے؟ جنس با جنس پروا، کبوتر با کبوتر، اور ٹاپو با ٹاپو. تو اس لیے جو مزاج ہوگا قارورہ ہوگا اسی کی جانب میلان رکھتے ہیں. پھر الجنس یمین الجنس. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ قیاس کا نام لے کر بدعتی یہ بدعات کا پھاٹک کھولتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بدعات کا سلسلہ صرف نہیں چلاتے، پھاٹک کھولتے ہیں اور بے تحاشا بدعات برآمد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم قیاس کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ قیاس. حالانکہ یہ دجل ہے، جہل ہے، کذب ہے اور جھوٹ ہے. فرق کیا ہے جناب؟ تم کسی بدعتی سے کہو گے یہ قیاس نہیں کیا تو نے، یہ بدعت ایجاد کی، تو یہ فرق کیسے تم نمایاں کرو گے اور کیسے ثابت کرو گے کہ بھئی یہ تیرا قیاس جو ہے یہ کار رحمان نہیں کار شیطان والا قیاس ہے. ایک رحمان والا قیاس ہے، ایک شیطان والا. منکرین جو ہے غیر مجلد وہ مطلق قیاس کو کہتے ہیں کار شیطان. نہیں، ایک قیاس رحمانی ہے، ایک قیاس شیطانی ہے. تم خود شیطان ہو تو اس لیے مطلق قیاس کو کہتے ہو یہ کار شیطان ہے، اور باقی صالح اور رحمانی قیاس. تو اس لیے اس کی حجیت ہے، شیطانی قیاس کو منع کیا گیا ہے. قیاس ائمہ نے مجتہدین نے ہر زمانے میں ضرورت محسوس کی. کیا ضرورت محسوس کی؟ ان سے پوچھا گیا، مسائل پوچھے گئے، اگر ایسا ہو جائے فلاں نے ایسا کیا ہے فلاں نے ایسا کیا ہے، مسئلے کا حل بتائیے. تو فقہاء مجتہدین نے قرآن اور سنت کو اجماع کو سامنے رکھتے ہوئے خدا داد ملی ہوئی صلاحیت اور قابلیت کو ان کے سامنے کل ذخیرے احادیث ہوتا تھا، اور اس طرح کل قرآن کریم کی تمام تر تفاسیر ہوتی تھی. صحابہ کرام کے تمام حضرات کی حیاتیں، اسماء الرجال اور حیات الرجال پہ مستقل نظر ہوتی تھی. اس طرح اجماع امت پہ نظر ہوتی تھی. اس وقت کے گویا کہ وہ یکتا اور یگانہ مسلمہ علامہ فہامہ ہوتے تھے. یہ من جانب اللہ کی تقسیم ہے، یہ تکوینی طور پہ ہے، کسی کے کہنے سے نہیں. آج کل بھی بہت سارے حرام خور آتے ہیں، یہ غامدی ہے، پامدی ہے اور فلاں ہے، آتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں میں بھی مجتہد. وہ ابلیسانی زمانہ کہتے ہیں. دانشور آتا ہے حرام خور کا بچہ، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا اور کہتا ہے میں بھی مجتہد، میرے اندر بھی صلاحیت اجتہاد پائی جاتی. اجتہاد تو ہر ایک کر سکتا ہے، کیونکہ گدھے کا بھاگنا ہے کہ ہر ایک کر سکتا ہے. تو یہ آسان کام نہیں اصل اجتہاد اور استنباط.
کسی کے کہنے سے کہ میں بھی افلاطون ہوں، افلاطون کی طرح پیٹ بھرتا ہوں اور چھوڑتا ہوں، تو اس لیے میں بھی افلاطون ہوں، ایک مشابہت تو پائے گی، تو اس سے افلاطون بن جائے گا؟ تو نہیں، وہ خاص افراد تھے، من جانب اللہ تکوینی فیصلہ، اور وہ حضرات اس طرح منتخب ہوئے تکوینی طور پہ، عالم نے ان کو مانا ہے، ایک عالم نے ان کو مانا ہے، ائمہ، اور وہ ائمہ صاحب الرائے صاحب القیاس ہوئے ہیں۔ وہ اس طرح آٹے میں نمک کے برابر غیر مجلد مانے یا نہ مانے، باغیہ طاغیہ فرقہ ہے جو کسی زمانے میں خوارج ہوتے تھے، انہی میں سے نکلے ہیں۔ تو اکثریت حضرات جن کو اللہ نے فہم سے سمجھ سے نوازا ہے، وہ ماننے والے فقہا، یہ حضرات اتحاد کرتے تھے جب ضرورت سامنے آتی۔ فرق یہ ہے، فقیہ اتحاد کرتا ہے جب ضرورت سامنے آتی۔ اب فقیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت حدیث میں تو آیا ہے اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فانقلوا ثم انقلوا، مکھی آگے اس طرح پڑ جاوے تو طریقہ یہ کہ پہلے اسے غوطہ دو، پھر اس کے بعد نکال کے پھینکو اس سے۔ وہ آپ پڑھ چکے ہیں حدیث میں، ایک جانب میں شفا ہے اور ایک میں سقم ہے۔ اب کسی فقیہ سے پوچھا کہ جناب مکھی نہیں آئی اور مکھی کی جگہ پہ مچھر نے یہ شرارت کر لی، یا کسی اور اس طرح مکوڑے نے یہ شرارت کر لی، یا چیونٹا ہے ہیلی کاپٹر بن گیا، وہ آج کل برسات میں سب کو پر لگے ہوئے ہیں، چونٹیوں کو قدرتی طور پہ ہیلی کاپٹر بن گئے، اب اڑنا شروع کر لیا، اور اس طرح کوئی بڑا چیونٹا جو ہیلی کاپٹر بن کے آ کے وہ اس طریقے سے آ کے چائے کے کپ میں جو ہے وہ خودکشی کر لے اور غوطہ کھا لے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب فقیہ سے پوچھا جاتا ہے تو فقیہ علت مشترکہ تلاش، علت مشترکہ دیکھ کر پھر فقیہ نے فتویٰ دے دی کہ سب کا یہ حکم ہے، چاہے وہ مکھی ہو، چاہے وہ مچھر ہو، چاہے وہ پسو ہو، اور چاہے یہ سیزنی برساتی ہیلی کاپٹر ہو جس کو پر لگ گئے چونٹے کو، اڑنا شروع کر لیا، کہتے شامت آتی چونٹی کی تو اس کو پر لگ جاتے۔ تو بہرحال یہ تمام اس طریقے سے جو گویا کہ اڑنے والے اور نحیف الجثہ حشرات میں سے ہیں، کیڑے مکوڑے، یہ سب اس میں شامل ہو گئے۔ اب فقیہ نے دیکھا کہ جناب ان میں علت مشترکہ کیا ہے؟ علت مشترکہ یہ ہے کہ ان تمام اشیاء میں گویا کہ ایک تو یہ کیفیت اڑنے کی، غیر اختیاری طور پہ آ کے کہیں بھی یہ لینڈنگ کر لے گا اس طریقے سے، اور پھر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ان میں خون نہ ہونے کے برابر، کیا ہے؟ خون نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس طریقے سے ان سے بچنا مشکل ہے، یہ کہیں بھی بیٹھ جائے تو بچنا مشکل، اور ان میں مضر اجزاء یعنی خون وغیرہ وہ تقریباً برائے نام بہت معمولی، اور پھر ساتھ ساتھ گویا کہ ایک پر میں خیر اور ایک میں خوبی، ایک میں شر۔ تو فقیہ نے یہ قیاس کر لیا کہ اس طریقے سے ان تمام اشیاء میں یہی کیفیات پائی جا رہی، تو اس لیے ایک فقیہ نے یہ فتویٰ دے دیا کہ اب صرف مکھی کا یا نہیں بلکہ ان تمام کا، چاہے وہ مچھر آ کے گرے، پسو آ کے گرے، اور یا اس طریقے سے کوئی اور اس طریقے سے مکوڑا اور اس کو اس طرح پر لگ گئے اور وہ آ کے گرے، سب کے لیے یہ حکم ہے۔ تو فقیہ نے کیوں یہ قیاس کیا؟ فقیہ سے پوچھا گیا، فقیہ سے سوال کیا گیا، تو فقیہ نے اجتہاد کر لیا۔ اب فقیہ سے پوچھا گیا تو اس لیے ضرورت کیا تھا تو انہوں نے قیاس کیا۔ اب دودھ ہے جناب، سارے غیر مجلد بھی فی زمانہ وہ استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ شہریات میں دودھ استعمال ہوتا ہے۔ یہ کون سا دودھ ہے؟ آیا اونٹنی کا ہے یا بکری کا ہے؟ بکری کا دودھ میسر ہے تو وہ تو دوا میں ڈالتے ہیں، وہ بھی جھوٹ لکھا ہوتا ہے اس میں بکری کا دودھ ہے، ہوتا یا نہیں؟ تو کون سا دودھ استعمال کرتے ہو؟ جوامیس کا، عام طور پہ بھینس کا دودھ جو ہے وہ عام ہے عام طور پہ۔ اب یہ کوئی نہیں دکھا سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کبھی اس طریقے سے بھینس کا دودھ استعمال فرمایا، جاموس
عرب میں جانور ہوتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ ثقیل جانور ہے، کبھی جسا جانور ہے اور گرم بہت ہے، پانی اس کو بہت چاہیے، اس لیے بہت خوشی سے وہ اس طریقے سے بھینسیں آتی ہیں، جا کے پانی چھوڑتے ہیں، نہیں باڑوں والے یہاں تو نہیں، پنجاب وغیرہ میں تالابوں میں چھوڑتے ہیں اور بہت خوش رہتی ہیں، تو بہت زیادہ گرمی محسوس کرنے والا جانور، تو اس لیے عرب میں یہ نہیں تھا، بالکل نہ آیا، کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ لیکن ظاہر تمام تر قسم کی شرکتیں، شراکتیں وہ پائی جا رہی لحم و شام کے لحاظ سے، تو فقہائے امہ نے سب نے یہاں تک غیر مجلد ہیں سب لگے ہوئے، دودھ کشید کرتے ہیں یا نہیں، تو اسی پہ انحصار ہے، حالانکہ یہ کسی حدیث میں نہیں، حدیث سے دیکھ لاؤ کہ جناب اس کا استعمال ہوا، تو ایک فقیہ نے یہ استدلال اس بات کیا ہے، امام ابو حنیفہ نے، پھر ان کے بعد امام مالک 10 سال بعد آئے، پھر ان کے بعد امام شافعی ہیں، پھر ان کے بعد امام احمد ہیں، ان تمام حضرات سب سے زیادہ استنباط اور استدلال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب الرائے۔ لیکن عجیب ہے، صاحب الرائے ہونا فقہا کے ہاں اور فقیہوں کی مجلس میں یہ قابل فخر بات کیا ہے، کان ینظر فی الرائے، تو یہ فقہا کے ہاں تو قابل تعریف بات ہے۔ محدثین جو ہوتے تھے تو وہ کان ینظر فی الرائے بطور تائید کے ذکر پر، ایک جوئی کے طور پہ ذکر فرمایا کہ جناب وہ رائے پہ چل، پھر رائے پہ چلنا تو رائے اللہ نے اتنی رائے عطا فرمائی، صاحب رائے، تو صاحب رائے عقل کسی کو اللہ نے عطا فرمائی اور وہ استعمال کرے دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، تو اچھی بات۔ ایسا کون ہوگا دین کے دشمن اور بے دین، دین دور دین سے برگشتہ کہ جناب وہ حدیث کو دیکھیے گا، روایت کو دیکھیے گا اور مقابل میں رائے پیش، ایسا کہیں پہ نہیں، مستقل تفصیل آئی۔ مناقب موفق میں باقاعدہ امام قردری رحمۃ اللہ علیہ نے ملاقات نقل فرمائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر گوشت، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بڑے تھے، ان کی ملاقات ہوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کافی قریب تھے صحابہ کے دور، سن 80 میں آپ پیدا ہوئے اور کئی صحابہ سے ملاقات ہوئی، مباحثہ نقل کیا ہے، پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مثالیں واضح فرمائی ان کے اور فرمایا کہ صاحبزاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں آپ، یہی مسئلہ یہی ہے، اگر میں قیاس کو لیتا تو میں قیاس قبیح ہے اور میں نص کو چھوڑتا، لیکن یہاں میں نے نص کو لیا ہے اور قیاس کو ترک کیا، 2-3 مثالیں اپنے مقام پہ آتی ہیں، تفصیل ہے اس میں بڑی۔ تو سب سے زیادہ قیاس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فہم عظیم سے نوازا، اس میں عجیب و غریب قسم کی نادر مثالیں، مناقب موفق امام موفق کی اور امام قردری کی، دونوں کو یکجا کیا، اتنی بڑی کتاب ہے۔ تو عجائب اور غرائب آپ کی حیات کی عجیب عجیب مسائل جو بالکل انہونے اور مشکل ہوتے تھے، علاقے کے تمام علماء حیران پریشان ہوتے تھے، آپ فوری طور پر اس کا حل عطا فرماتے تھے، خدا داد عقل تھی اور اس رائے کو آپ نے استعمال فرمایا دین کے لیے، تو صاحب الرائے آپ ہوئے اور رائے دین کی خدمت میں استعمال ہوئی، اس لیے آپ بڑے امام صالح امام الاعظم سے مشہور ہو گئے۔ یہ من جانب اللہ تکوینی طور پہ حصے ملتے ہیں، تو اس لیے فرماتے ہیں، میں بتا رہا تھا قیاس مجتہد کرتا ہے جب شدید ضرورت ہوتی ہے، کلاس میں ماشاءاللہ گھڑی کوئی نہیں، سبحان اللہ، ہاں یہ اور تمہاری الگ شان ہے، واقعی لگتے ہو، ہاں کسی الگ کائنات سے پکڑ کے لائے گئے ہو، اندرونی سینس سے، اچھا یہ پہلی مرتبہ ایسی کلاس ہوئی ہے جس میں کوئی گھڑی نہیں ماشاءاللہ اور فکر بھی کوئی نہیں، آپ تو کیا سمجھے تم بات کو؟ قیاس کب کیا جاتا ہے؟ ضرورت، جو کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اور اس کا باپ کون ہے؟ ضرورت کہتے ایجاد کی ماں ہے، یہ بتائے گا مولوی بلوچ، اس کی ملاقات ہوئی اس کے باپ سے،
بلوچستان میں ملا تھا اس ایجاد کے باب سے. وہ کون ہے؟ ضرورت ایجاد کی ماں ہے تو ماں ہے بس جو ہے نا کہ وہ اس طریقے سے وہ جنم دیتی رہتی ہے، مشین بنی ہوئی ہے، تو باپو کون ہوگا؟ یہ چیستان ہے تمہارے لیے، چیستان پاکستان ہے. تو کہتے ہیں قیاس بہرحال ضرورت کے تحت وجود میں لایا جاتا ہے، مجتہدین لاتے ہیں. تو وہ ذوقی لوگ کہتے ہیں جناب ضرورت ایجاد کی ماں ہے اور باپ کون ہے اس کا؟ وہ جوش اور جذبہ ہے. جوش صاحب اس کا باپ ہے. ہاں جوش اور جذبہ اس کا باپ ہے. تو جذبہ ہوگا تو اس کے بعد ظاہر تلاش کرو گی. ضرورت کب محسوس ہوگی؟ جب یہ جذبہ ہوگا. جذبہ ہی نہیں ہوگا اور یہ تلاش ہی نہیں ہوگی تو پھر ضرورت بھی محسوس نہیں کرو گی. تو ان حضرات نے ضرورت محسوس کی. خداداد جذبہ بھی تھا، خداداد قوت بھی تھی، خداداد صلاحیت بھی تھی، اور پھر ضرورت بھی آپ نے محسوس فرمائی. اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی تھی. سامنے یہ فکر بھی تھی کہ آنے والی امت کے لیے آسانیاں فراہم کرے. تو اس لیے حضرات نے استنباط کی. اور بدعت اس کے مقابلے میں بدعت جو بری ہے یہ تو استحسان والا کام ہے. قیاس کی تو تعریف ہوئی ہے، اذا اجتہد المجتہد واصاب فلو اجران واذا اجتہد واخطأ فلو اجر. ایضاً صحیح البخاری میں مجتہد ہر حال میں نفع میں، مجتہد ہر حال میں نفع میں ہے. اجتہاد صاحب ثابت ہوا پھر تو نفع ہی نفع ہے، کمائی ہی کمائی، اجران کا یہ معنی ہے. پھر تو ثواب ہی ثواب ہے، انعام ہی انعام ہے. اور کبھی اگر اجتہاد وہ خطا بھی ثابت ہو جائے تب بھی اس کو اجر ملے گا، کیونکہ بہرحال اس نے خدمت انسانیت اور خدمت اسلامیت کے لیے کام کیا. کس کے لیے کیا ہے؟ خدمت اسلامیت کے لیے یہ کام کیا ہے. تو اس لیے اجر و ثواب اللہ دیں گے. یہ اجتہاد صرف نبی کا ہوتا تھا کہ اس اجتہاد میں کبھی خطا کا احتمال نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں فوراً وحی آ جاتی تھی. عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، فوراً وحی آ گئی. تو اس لیے اجتہاد کی اصلاح کر لی گئی. نبی کے علاوہ کوئی اور اجتہاد کرے گا تو اس پہ ایسی وحی نہیں آئے گی. تو اس لیے اس میں خطا کا احتمال، لیکن پھر بھی اللہ اجر و ثواب. تو یہ شدید ضرورت کے لیے. اور بدعت کیوں کی جاتی ہے؟ بدعت شوقیہ کی جاتی. بدعت کیسے کی جاتی ہے؟ بدعت شوقیہ کی جاتی ہے، اپنا دھندا بڑھانے کے لیے اور بطن مبارک کو پالنے کے لیے، بطن مبارک کو آباد رکھنے کے لیے اور توند شریف کو مزید پھلانے کے لیے، پھیلانے کے لیے اور اس کو مزید آگے بڑھانے اور نکالنے کے لیے بدعات کھڑی جاتی ہے. اور بدعات کا سہارا لیا جاتا ہے تاکہ دکانداری اچھی چلتی رہے، چمکتی رہے. تو اس لیے انہوں نے ساری بدعات گھڑی ہیں. اس لیے علم میں جو ذوقی قسم کے ہیں نا، جو ذوقی قسم کے بدعتی، ان سے سنا گیا ہے وہ باقاعدہ صاحب کہتے ہیں یہ دیوبندی وہابی سی کم بخت ہیں، یہ خود بھی سوکھے اور خشک رہتے ہیں اور ہمیں بھی کھانے نہیں دیتے. کئیوں سے باقاعدہ سنا گیا تھا، خود کہتے ہیں باقاعدہ. اس سے اندازہ ہوتا ہے ان کے مذہب کا کتنا اس میں وزن ہے. فرق یاد رکھو قیاس اور بدعت میں.